وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 7 تا 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتاریں علیک آپ پر، کتاباً کوئی تحریر، فی قرطاس کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ تو یہ اس کو چھوئیں، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا تو یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سوائے سحر مبین کھلا جادو ہے۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکن اور اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر تو البتہ یقیناً کام تمام کر دیا جاتا، ثم لا ینظرون پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ولو جعلناہ ملکن اور اگر ہم اس کو بناتے کوئی فرشتہ، لجعلناہ رجلا تو یقیناً ہم بناتے اسے بھی مرد، آدمی، وَلَلَبَسْنَا عَلَیہم اور یقیناً ہم شبہ ڈالتے ان پر، ما یلبسون جو وہ شبہ ڈال رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ اور البتہ یقیناً مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض کہہ دیجئے کہ چلو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کی سرکشی اور مخالفت، عداوت، حق سے انکار وہی بیان فرما رہے ہیں، اور ان آیات میں کچھ ان کے اعتراضات ہیں، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو وحی چونکہ اس کا آنا وہ تو نظر نہیں آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، فرشتہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور جو الفاظ آتے تھے، قرآن آتا تھا، وہ بھی اترتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتاتے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ پر وہ اعتبار نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ پہلے سے ہی اعتبار کرتے تھے، بلکہ آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا کوئی صفحہ پہ چڑھ کر کہ آپ نے وہ لشکر دیکھا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ چکا ہے، اور ابھی وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم مجھے جھٹلاؤ گے یا سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ میں کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم آپ کو سچا کہیں گے کہ آپ واقعتاً درست کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے بتانے پر ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بتوں کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے مستحق ہے، تو انہوں نے کچھ بہانے بنائے آپ کو جھٹلانے کے لیے اور آپ کی تکذیب کرنے کے لیے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، خواہ مخواہ مطالبے کرتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک مطالبہ یہ کیا کہ جو وحی آتی ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو آپ ایسا کریں، آپ چڑھے آسمان پر اور لکھی لکھائی کوئی کتاب ہمارے سامنے لے کر آئیں تو ہمیں یقین آ جائے گا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لکھی لکھائی تحریر بھی کاغذ پر آپ کو دے دی جاتی ان کی آنکھوں کے سامنے،
تو تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ ہمارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے یا یہ جادو ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت بیان کر دی ہے کہ یہ مطالبے جو تھے یہ ایمان لانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ تو مذاق کے طور پر باتیں کر رہے تھے۔ اپنے دین کو انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، اپنے دین پر پکے تھے، لیکن اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، وہی نازل کرتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، وہ فرشتہ پھر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی تصدیق کرے اور آئے کہے کہ میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے رسول اور نبی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم ایسے نہیں نازل کرتے، جب رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے تو فرشتے پھر عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو اگر فرشتہ ہی آ گیا لقضی الامر، تو پھر تو سارا معاملہ وہ مکمل ہو جائے گا، تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر فرشتہ بھی بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل میں بھیجتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ جانتے تھے نا کہ آپ ہمارے اندر ہی رہے ہیں، ہماری قوم میں رہے ہیں، آپ کے خاندان کو جانتے تھے، خاندان میں جتنے افراد ہیں ان کو جانتے تھے، آپ کے دادا کو جانتے تھے، آپ کے پردادا کو جانتے تھے، آپ کے والد کو جانتے تھے، والدہ کے متعلق بھی علم تھا کہ ان کی والدہ ہے، اور اسی طرح دیگر رشتہ دار سب کچھ جانتے تھے، اور آپ کو بشر مانتے تھے، لیکن بشر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ دار ان میں موجود، آپ ہی میں پلے بڑے، انہی قوم میں انہی کے اندر ہی پلے بڑے، جوان ہوئے، تو آپ کی بشریت کا تو وہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے ساتھ ان کے کہنے پر کوئی فرشتہ بھیجتے تو وہ بھی انسان ہی ہوتا، پھر انسان ہونے کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا، یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، معاملات اس سے پوچھ گچھ کرتے، تو پھر بھی انہوں نے شک میں ہی رہنا تھا کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ واقعتاً فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو اسی شبے میں یہ پڑے رہتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہی، تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے انہی باتوں پر۔ تو پھر جو وہ مذاق کیا کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیرے میں لے لیا، یعنی وہ مذاق کرنا ہی ان کی تباہی بربادی کا سبب بنا۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زمین میں چل کر دیکھ لیں کہ وہ بستیاں جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نبیوں کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو یہ پوری طرح سے واقف تھے کہ یہ جو آس پاس کی بستیاں تھیں ان کا گناہ اور ان کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ان کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے، اور سابقہ اقوام کی ہلاکت کو ان کے لیے عبرت بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔